ہم جی کافی دور سفر کر کے جا رہے ہیں حقدار فیملیوں کے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں. سورج جو ہے نا بالکل سر کے اوپر کھڑا ہے. ابھی ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور کافی دور سفر کر کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے. کن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں ہے, ساری صورتحال آپ کو دکھائیں گے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, گھر میں راشن نہیں ہے, ساتھ میں پنکھا نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے. میری کوشش رہتی ہے میں دور سفر کر کے آپ کے سامنے, جب وہاں سے میں آیا تو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ میں جا رہا ہوں. کافی دور سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں, اور پہنچنے کا مقصد یہ ہے آپ کو دکھانے کا کہ جو مخیر حضرات ہیں ہمیشہ تعاون کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ, یتیم مسکینوں کے ساتھ, اور جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آتے ہیں, اللہ کی رضا خاطر تعاون کرتے ہیں. ان کو صورتحال دکھائی جائے تاکہ وہ اللہ کے نام پہ اس باجی کے ساتھ, اس کے بچوں کے ساتھ مدد کریں, ہیلپ کرنے اللہ کی رضا کی خاطر. ان کے گھر میں راشن نہیں ہے اور پنکھا نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے. بتائیں باجی. بھیا نہ کوئی پکھا ہے, پہ نکے نکے بچے ہیں, سلنا تو پہنے یا بیٹھے تو مزدوری کرنے, غریب بندے ہیں. ایک بندہ کرانا لاگو 6-7 ہیں کھانا والے, کیا کروں بس مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت ایسی چلو سارے نہ امداد کرے سوچا تھا. نہ ساری بجلی ہے, نہ کوئی پکھا ہے, نہ کوئی راشن پانی ہے, کشے کھانی ساری. اچھا بجلی تو کوئی نہیں؟ نہیں بھیا بجلی کو نہیں سر. ورنہ پکھا ہوئے ورنہ سولر پلیٹ بھی ہوئے جی ہاں, تاکہ وہ پکھا چل سکے. جی ہاں, بجلی تو بغیر تو نہ چل سی. جی ہاں, بجلی تو بغیر تو نہیں چلتا. اچھا اللہ تعالیٰ ضرور جی مدد کرنا رہے. ساری یہ کوششیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ باجی اللہ تعالیٰ کوئی مدد بھیجے سی میرے تک تو میں تھوڑے بچے تک پہنچا دے سا. انشاءاللہ تعالیٰ راشن دی بھی اپیل کر دیتی ہے تے نال سولر پلیٹ اور پنکھے دی بھی اپیل کر دیتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے سی تو تھوڑے تک میں پہنچے سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس. اس کی بھی یہی صورتحال ہے, کہتی ہے گھر میں راشن نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے بھائی. اور میں تو ہمیشہ سے کوشش میں رہتا ہوں کہ جو مجھے بلاتے ہیں میں ان تک پہنچتا ہوں, صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں, صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوشش ہوتی ہے ہماری. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جو جس کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتا ہے. ہمارے ایک کوشش کرنے سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, کسی غریب کا چولہا جل جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے. وہ یہی ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بندے کے کام آ جائے. تو میری یہ کوشش رہتی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں دور دور سفر کر کے جاتا ہوں اور صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں. حالانکہ خود میں اب کام کرتا ہوں اور کام سے جب فری ہوتا ہوں تو کوئی اگر کال کر دیتا ہے تو یا مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو میں پہنچ جاتا ہوں, صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں ساری. باقی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو میں ان تک پہنچا بھی دیتا ہوں. یہ باجی ہماری بہن بہت غریب ہے, حقدار ہے. بٹھے پہ یہ دیکھیں یہ اینٹیں بناتے ہیں سارا دن ہماری طرح, تو گھر کا نظام بڑی مشکل سے چلتا ہے. بتائیں باجی صورتحال. جی ابھی ہم مطلب بہت غریب ہیں, بٹھے پہ کام کرتا ہے اور بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو دے اور آپ ہمیں تک پہنچائیں, اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے. جی ٹھیک ہے باجی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے سی تو میں تھوڑے تک پہنچا رہے سا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس. یہ بھی اس کے گھر والا بٹھے پہ کام کرتا ہے, بیچاری غریب ہے, اور کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس گھر میں پنکھا نہیں ہے اور ساتھ میں راشن کی اپیل کرتی ہوں, میرے ساتھ تعاون کریں, ہیلپ کریں, مدد کریں. اور ہم نے ایک ہیلا کرنے وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بننا ہے. تو یہ بیچاری غریب ہے. غریب جو بھی ہے, جتنے بھی غریب ہیں, بٹھا مزدور خصوصاً فیملیاں ہیں, میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کی رضا خاطر ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ کا راشن ان کو مل جائے گا, اللہ کی طرف سے مدد مل جائے گی تو یہ ان کے بچے کھائیں گے, یہ خود کھائیں گے, تو آپ کے حق میں دعا کریں گے. کیونکہ کسی ضرورت مند کے کام آنا, کسی مجبور کے کام آنا, کسی غریب کے کام آنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو آپ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کریں تاکہ جن کے پنکھے نہیں ہیں, جن کے گھر میں راشن نہیں ہے, آپ ان کی صورتحال خود ہی دیکھ رہے ہیں. اور جس کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ ساتھ رکھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ تعاون کرے, راشن کی بھی مدد کرے اور ساتھ میں پنکھوں کی بھی اہتمام کرے تاکہ ہوا کا اہتمام ہوگا, مچھر سے بچیں گے, رات کو سکون کی نیند یہ خود سوئیں گے, بچے ان کے سوئیں گے. تو آپ کے حق میں دعا کریں گے. آپ اپنا حصہ اللہ کی رضا کی خاطر اس نیکی میں ضرور شامل کریں. جزاک اللہ. اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس فیملی کے پاس. آپ کے سامنے موجود ہے, یہ ہماری بہن ہے, ساتھ میں اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اس کی فریاد یہ ہے کہ بھائی ایک تو ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے, دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. ویسے تو دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ جوان ہیں, اس بیٹی کی اس نے شادی کرنی ہے. کہتی ہے کہ میرے پاس اتنی سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. بھائی آپ میری صورتحال دکھائیں, کوئی اللہ کا نیک بندہ میری بچی کے لیے کچھ تعاون کر دے تاکہ میں اپنی بچی کا کچھ جہیز بنا سکوں. کیونکہ ظاہری بات ہے بندے کو, جب بندہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے
तो फिर शरीक भी होते हैं, फिर वो हंसते हैं अगर कुछ ना दिया जाए बेटी को। तो ये गरीब माँ है बेचारी, परेशान है, कहती है मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे सकूं। कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन कर देगा, कोई माली मदद कर दे, या जैसे दहेज वगैरह की चीज़ें होती हैं वो भी आप मिल के तावन कर सकते हैं, ताकि इस बच्ची का घर आबाद हो जाएगा। गरीब बच्ची है, भट्ठे पे काम करती है, तो इसकी वालदा भी और ये ख़ुद भी दुआ करेगी। जब अपने घर जाएगी तो दुआ ही करेगी। इसको ताने मेढ़े वगैरह कोई नहीं दे सकेगा कि तुम कुछ लेके नहीं आई। आजकल के दौर में ऐसा ही होता है कि जहाँ बच्चियाँ जाती हैं दहेज ना होने की वजह से, फिर वो जो ससुराल वाले होते हैं फिर वो बातें करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, वो भूखे लोग थे, ऐसे ताने वगैरह देते हैं। तो आप इस तानों से इस बच्ची को बचा सकते हैं। आप इसके घर के लिए एहतमाम कर सकते हैं, ताकि इसको घर जब अपने जाए तो कोई परेशानी ना हो। आप अल्लाह की रज़ा के खातिर जिस तरह हमेशा से तावन करते आ रहे हैं, तो अब भी एक रिक्वेस्ट, एक अर्ज़ है, आप इस बच्ची के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि वो अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करे, ताकि इस बच्ची का घर आबाद हो जाए। और आबाद घर हो जाएगा तो दुआई करेगी आपके हक़ में। बाकी इसकी वालदा है, बताएँ बाजी सूरत हाल। बई जान बस गरीब बंदे हैं, निक्के निक्के बच्चे अगे पालन, हुण कल्ला जाना कमावन वाले, आप शुगर दी मरीज हाँ, बच्ची दे तावण ही होई है भी चलो कोई अल्लाह मियां मदद कर देगा, ताने ना कोई दवे बच्ची नो। अच्छा, गुरबत है यानी? हाँ जी, गुरबत है, की करिए, सरमाया कल्ला जाए कमावन वाला है, घर का निज़ाम मुश्किल है, घर का निज़ाम मुश्किल है। अच्छा बाजी, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। इस बच्ची का जो नसीब होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझ तक पहुँचाएगा, मैं आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला जितनी भी हमारी बहनें हैं, बाजियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको अपने घरों में, जिनके नई रिश्ते हो रहे अल्लाह ताला उनके रिश्ते नसीब फरमाए, और जिनके हो गए हैं अपने घरों में अल्लाह ताला उनको आबाद और शाद रखे। आमीन। ठीक है बाजी, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करे, इंशाल्लाह मैं तोरे तक पहुँचे सा। ठीक है, अल्लाह मियां उन्हां नूं बहुता बहुता दवे, आमीन, उन्हां नूं तंदुरुस्ती दवे, किड़ा साडे तावन करे इंशाल्लाह, आमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूँ इस भाईजान के पास। इसकी तबीयत ख़राब है और बुखार जो है ना उतरने का नाम नहीं ले रहा। एक हफ़्ता हो गया ये बेचारा बीमार पड़ा हुआ है चारपाई पे। कहती है भाई हमारे पास इतनी सरमाया नहीं कि हम इसका इलाज करा सकें। साथ में ये भी है कि भट्ठे का काम है और भट्ठे का काम नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके घर वाला तो बीमार पड़ा हुआ है, तो घर में राशन नहीं है, परेशानी है। कहती है अल्लाह के नाम पे मेरे साथ तावन किया जाए, मदद की जाए। मैं यहाँ पे आया तो एक दो घर थे जिनकी मैंने आपको सूरत हाल दिखाई, लेकिन ये बाजी मेरे पास आ गई, अर्ज़ करने लगी कि भाई मेरी सूरत हाल घर की दिखा दें, हो सकता है अल्लाह का कोई नेक बंदा मेरे साथ तावन कर दे, राशन की मेरे साथ हेल्प हो जाएगी तो मैं दुआ करूँगी, क्योंकि राशन तो हर सूरत में चाहिए होता है और राशन मिलेगा, मेरे बच्चे रोटी खाएँगे तो आपके हक़ में दुआ करेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है बाजी, हम एक हीला कर देते हैं, वसीला अल्लाह ताला बनेगा तो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी सूरत हाल बाजी आप बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? उन्होंने अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा जेड़ा मेरे बंदे की हेल्प करेगा, मदद करेगा। भी काम करने वाला यही है जेड़ा मंजी ते पिया बुखार, ना दवाई नहीं लेगी, ना पैसे किसी ने दिते ने, बहुत भी तबीयत खराब है गई। छोटे छोटे बच्चे ने, ना घर च राशन है, ना कुछ, ना लाने नहीं देने के, दवाई जोगे भी पैसे कोई नहीं, इतनी परेशान हूँ मैं कि अल्लाह उन्हें इदो ज़्यादा देगा जेड़ी मेरी मदद करेगी, जेड़ी आपकी मेरी मदद करेगा उन्होंने इदो भी अल्लाह ज़्यादा देवे, हज करावे, मदीने लैके जावे जेड़ा साड़ी मदद करेगा। गर्मी बहुत है, गर्मी होगी मेरे बंदे नूं, चरण डॉक्टर कहंदे ने बोतलां लवाओ, साडे कोल गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह बाजी अल्लाह ताला के सामने, हमने सबके सामने आपकी अर्ज़ रख दी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुँचाएगा तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, अब जी मैं पहुंचा हूँ इस बाजी के पास। एक बेटा है ना बाजी? एक बेटा है कहती है, और घर में पंखा नहीं है, राशन नहीं है। बाकी सूरत हाल बाजी आप बता दें। घर में ना राशन होता है, ना पंखा है, और ना ही मंजे हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने शादी की थी लेकिन गरीब है, मुझे सामान नहीं दिया, और ससुराल वालों ने भी नहीं दिया। इसी वजह से मुझे डेली ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी डेली बातें उनकी सुननी पड़ती। इसी वजह से मैं भाई के आगे फरियाद करती हूँ कि मुझे कुछ मेरी कोई मदद करे। अच्छा बाजी, इंशाल्लाह ताला बाजी कह रही है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त ना ही मेरे वालिदैन ने मुझे कुछ दिया था। ज़ाहिर बात है जब गरीब बंदा होता है तो इतनी सरमाया ना होने की वजह से बंदा नहीं दे सकता। अपने घर गई हूँ तो वहाँ पे जो ससुराल वाले उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, वो भी गरीब फैमिली थी, तो मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो पंखा नहीं है और साथ में घर में राशन नहीं है, चार पाइयाँ नहीं है, बड़ी परेशानी है। मेरे साथ तावन करें, मेरी ये गुजारिश अर्ज़ है, और जिसको अल्लाह पाक ने दिया है उनसे गुजारिश है कि इस बाजी के साथ तावन करें ताकि ये ज़रूरियात की चीज़ें इसको मिल जाएंगी तो दुआ करेंगे। ठीक है बाजी। अब जी मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरे पास अमानत है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो रकम मुझे मसूल हुई थी, और आसम बाजी फ़ौत हो गई थी तो उस वक्त मेरी बाजी ने पैसे भिजवाए थे, लेकिन उस वक्त मुनासिब नहीं लगता था कि मैं ये रकम, क्योंकि अपना होश नहीं था। लेकिन वो अमानत जो मेरी बाजी ने मुझ तक पहुँचाई थी वो अमानत थी और वो मेरे पास थी, तो अब जो है ना वो मैं
جس طرح میری باجی نے مجھے حکم دیا تھا اسی مطابق میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو اس کو تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے، نہ ہی میں کہیں جا سکتا تھا۔ جب تک آسمہ باجی دکھ میں تھی، پریشانی میں تھی، جہاں بھی میں جاتا تھا تو کال کروا دیتی تھی، کہتی تھی کہ بھائی کو واپس آ جائے۔ میں جہاں بھی ہوتا تھا فوراً واپس آ جاتا تھا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا تو وہی ہونا تھا، تو میری باجی آسمہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو بلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب میں پہلے جاتا تھا تو انتظار ہوتا تھا اور باجی بلوا لیتی تھی، میں فوراً واپس آ جاتا تھا۔ اب میں کافی دور سفر کر کے گیا ہوں، لیکن اپنی مرضی سے گیا ہوں، اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں۔ ایک انتظار سا رہتا تھا کہ کال آ جائے گی، باجی بلائے گی، لیکن اب بلانے والی باجی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن میری باجیوں کی جو امانت میرے پاس موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ان کا حکم ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، وہ اسی مطابق اسی طرح میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے حوالے کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ 5000 کی رقم سیما کے لیے دی ہے میری بہت ہی پیاری باجی نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، جان و مال میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ جتنا انہوں نے ہم جیسے غریبوں کے لیے دیا اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے باجی 5000 باجی نے دیا ہے، ان کے لیے دعا کر لیں۔ اللہ پاک ساری باجی کو بنے، اللہ پاک انہیں کاروبار برکت پاوے، اللہ پاک کو اپنے بچے نام ہمیشہ خوش تے آباد رکھے، آمین۔ فیضان علی جی رونے لگ گئے ہیں، لیکن میرے پاس امانت موجود ہے، وہ میں تیرا کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ جو ہے نا اسی لیے رونے لگ گیا کیونکہ سلمان کو میں سکول کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو یہ رونے لگ گیا ہے، اور یہ اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے رو رہا ہے کہ تم وہاں اس کو چھوڑ کے آؤ، مجھے کیوں نہیں لے گئے۔ تو اب میں ان کو لینے جاؤں گا تو اس کو لیتا جاؤں گا، لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی عدنان بھائی کی طرف سے جو رقم مجھے موصول ہوئی تھی اس میں سے جو باقی رہ گئی تھی آج میں وہ کلیئر کر دیتا ہوں اپنے بھائی کی رقم۔ اور میری بہت ہی پیاری ماں جی، میری باجی، انہوں نے مل کے تعاون کیا تھا، تو وہ تعاون سر آنکھوں پہ ہے، اور وہ امانت جو میرے پاس رہ جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے تو کچھ جو رہ جاتا ہے وہ پھر اگلی ویڈیو میں وہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو جو پیسے رہ گئے تھے 5000 ہمارے لیے تھے، 4000 میری امی جان کے لیے تھے، میں 4000 اماں کے حوالے کر دیتا ہوں اور 5000 تہرا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ لے تہرا، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں عدنان بھائی، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ پاک ہمارے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، ہماری باجی کو، ہمارے بھائی کو، ان کے بچوں کی لمبی زندگی کرے، آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے انہیں، ان کے کاروبار میں، مال رزق میں اللہ پاک برکت رحمت نازل فرمائے، آمین اللہ پاک انہیں اتنی دے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب۔ اب جی ایک اور رقم میرے پاس موصول ہوئی ہے، میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتے یو کے میں، ان کی طرف سے دی گئی ہے رقم، اور 5000 میں نے سیما کے حوالے کیے ہیں جس طرح میری باجی کا حکم تھا، اور 10000 ہمارے لیے تھے وہ میں تہرا کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ رقم میں تہرا کے حوالے کرتا ہوں، اپنی باجی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ میری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، انہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنا انہوں نے ہم جیسے غریبوں کے لیے بھجوایا اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، جان و مال میں اللہ تعالیٰ برکت رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کے والدین کی لمبی زندگی کرے، ان کے بہن بھائیوں کو اپنی زمان میں رکھے، رشتہ داروں کو اپنی زمان میں رکھے، اور میری باجی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ میری باجی کو صاحب اولاد عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری باجی کی گود کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ میری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے گھر میں، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے تیرا 10000 باجی نے دیے ہیں ہمارے لیے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ پاک ہماری باجی کو اولاد سے نوازے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اللہ پاک اپنی رحمت نعمت عطا فرمائے، اللہ پاک خوشیوں سے جھولی بھر دے ہماری باجی کی، آمین اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت پائے، آمین اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے انہیں، آمین یا رب العالمین۔ اب جی ایک اور امانت میرے پاس موجود ہے، وہ اماں کی ہے، اماں کے حوالے کرتا ہوں، اور میرے بہت ہی پیارے بھائی مہندی خان آپ رہتے ہیں ناروے میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ رقم دی گئی ہے میری امی جان کے لیے، جو کہ میں اماں کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ رقم 18000 روپے میرے بہت ہی پیارے بھائی نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بھائی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے، اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی اللہ تعالیٰ دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بہن بھائیوں کی لمبی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اس باجی کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے والدین کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اگر وہ حیات ہیں تو ان کا سایہ میرے بھائی اور میرے بھائی کے بچوں پہ قائم اور دائم فرمائے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منازل آسان فرمائے، جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے کاروبار میں، مال رزق میں، صحت میں، جان و مال میں، پیسے میں
बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। जितना मेरे भाई ने हम जैसे गरीबों के लिए दिए हैं, अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। अल्लाह ताला उन पे हमेशा राज़ी रहे, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने हर उस बहन भाइयों का जो हमेशा गरीबों का ख्याल रखते हैं और इस नेक मकसद में मेरे साथ चल रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर दे, आमीन। ये ले अम्मा 18,000 रुपये दिए हैं आपके बेटे ने, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह मेरे बच्चे को बहु देवे, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी रखे, बच्चे च आबाद रहे, कोई दुख मुसीबत ना आवे सी, उनकी घर वाले की खैर होवे, उनकी वड्डी जिंदगी होवे, कोई दुख ना मने, माँ प्यो भेणी वीरा वड्डी जिंदगी होने, कोई दुख ना मने। अल्लाह बहु देवने ऐसा गरीब दी दुआ है, रात दिन दुआ करने अपने बच्चे की लंबी जिंदगी होने, कोई दुख ही ना होने। अल्लाह उन्हें कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह उन्हें ते राजी रहे, अल्लाह हमें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी एक और जो रकम मेरे पास मौजूद है वो मेरी अम्मी जान के लिए है, और ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अमानतें मेरे पास मौजूद रहती हैं उनका मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, और जिस की होती है तो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ और फिर वो वहीं तक पहुँचा देता हूँ। ये नेकी के काम होते हैं और नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हालात बन जाते हैं, जैसे कि मेरी बाजी आसमा फौत हो गई थी, तो उसी मुताबिक जो है ना फिर मैं नहीं जा सका और ना ही जिसकी अमानतें थी मैं पहुंचा सका। लेकिन वो अमानतें मेरे पास बाहिफाजत थी, मौजूद थी मेरे घर में। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, एक वक्त मुकर्रर होता है। इंसान चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन जब जिसको जो चीज़ मिलनी है उसी टाइम पे ही उस तक पहुंचेगी। तो अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया था वो टाइम आ चुका है। तो अब मैं जो पहले रकम थी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई मेहंदी खान आप नार्वे में रहते हैं, उनकी तरफ से जो रकम थी वो मैंने अम्मा के हवाले कर दी, और अब जो है ना मैं अपनी प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से 5,000 की रकम मुझे मिली थी, वो मैं अम्मा के हवाले करता हूँ, और अम्मा से दुआ लेता हूँ कि अपनी बेटी के लिए दुआ कर दे कि अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद बनाए, अल्लाह ताला उसको हमेशा अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह ताला मेरी बाजी को हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा उस पर राज़ी रहे, अल्लाह ताला उनका दिया ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने अपनी मेहनत करके कमाया और उसमें से निकाल के हम गरीबों के लिए दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। ये ले अम्मा आपकी बेटी ने भिजवाए, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह मेरी धी को बहु देवे, अल्लाह को लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह हमें कोई दुख ना आवे सी, आमीन। अल्लाह उनके बच्चे की वड्डी जिंदगी कर रहे हैं, माँ प्यो की वड्डी जिंदगी होने, कोई दुख ना होने, अल्लाह उन्होंने कारोबार च बरकत खट्टन कमावना दी जिंदगी होने, कोई दुख ना होने, अल्लाह राजी होने, अल्लाह भला ऐसा गरीब रात दिन दुआ करें, आमीन। अब जी एक और अमानत भी मेरे पास मौजूद है, और ये अमानत मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई आप रहते यूके में, उनकी तरफ से ये दी गई है, जो कि मैं अम्मा के हवाले करता हूँ। अम्मा से दुआ लेता हूँ कि अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी बेटी के लिए दुआ कर दे, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिए हैं, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। और मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ सब अपनी फैमिलियों का, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है, और जब भी मैंने किसी ज़रूरतमंद को दिखाया है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं वहाँ काफ़ी दूर सफ़र करके पहुँचता हूँ, एक एक घर आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जो वाकई हकदार होता है, वाकई मुस्तहिक होता है, वाकई ज़रूरतमंद होता है, उसको वाकई ही ज़रूरत होती है, तो उनकी फ़रियाद मैं आपके सामने अल्लाह ताला के सामने रखता हूँ जाके, ताकि उनकी कुछ मदद होगी, हेल्प होगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि किसी गरीब के काम आना ये बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ी नेकी होती है। तो ये जो ज़िंदगी है मुख्तसर है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब सांस रुक जाएगी, लेकिन जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल करने की कोशिश करें, वरना हम कब्र में चले जाएंगे, वो काली कोठी है, वहाँ पे हम क़यामत के दिन तक रहेंगे। लेकिन आज जो हम करके जाएंगे उसका अजर, उसका सिला हमें कब्र और हशर में ज़रूर मिलेगा। तो आज मौका है, आज वक्त है, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो साहिब इस्तात है, अल्लाह ताला ने उसको दिया है, उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल किया करें। अल्लाह के नाम पे जो बंदा ये चाहता है कि मेरे कारोबार में वसात हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरा कारोबार बढ़ जाए, तो वो ये हमेशा किसी उलमा से सुन ले, किसी नेक अल्लाह के बंदे से सुन ले, कुरान मजीद पढ़ ले, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है जो मेरे रास्ते पे देते हैं उनका रिज़्क बढ़ जाता है। मेरे रास्ते पे देने से कारोबार में बरकतें होती हैं, सर की बलाएं टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उन पर राज़ी हो जाता हूँ।
اور یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں کبھی غم زدہ نہیں ہوتے, کبھی پریشان نہیں ہوتے, رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, ان کے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں, اللہ کے راستے پہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جتنا وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیشہ راضی رہے, آمین یا رب العالمین. یہ لے اماں 4000 روپے دیے ہیں آپ کے بیٹے نے, ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ میرے بچڑے کو لمبی زندگی ہوئے صلاح بھاوے وسدا ہسدا رہے, کوئی دکھ نہ آوے سی, آمین اپنے بچے نال آباد شاد رہے, آمین پیو ماں دی خیر ہوئے سی, گھر والی دی خیر ہوئے سی, وڈی زندگی ہونے اللہ بھاوے کوئی دکھ نہ آونے, بھیڑی بھیرامے نال خوش آباد وسے, آمین اللہ ان دے کاروبار وچ برکت پاوے, کوئی دکھ نہ آونے. اساں غریبے دی دعا ہے نے اللہ بہو دے. آمین یا رب العالمین. میں ان سب اپنے پیاری بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سپورٹ کیا, تعاون کیا, خصوصاً میری باجی آسمہ کے ساتھ جو آپ نے سپورٹ کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے کمنٹ کیا, بہت پریشان ہمیں اپنے بچڑے کتے دعا کرے سن دھی دی جمعرات کرنی ہمیں بہت پریشان ہمیں, اللہ بہو دے ونے انہاں دا حسان ہے ساڈے تے, اللہ راضی ہونے اللہ پر. آمین اساں غریبے دے چلو جیرے سارے دل دی ایسا پہ چلو پورے کر دیں, یہ تو نہیں ہوندے تے پیچھے رونے ہیں تے کھانا. اللہ بہو دے ونے انہاں دا زندگی بھر حسان نہ لا سکتا میں, وڈی زندگی ہونا ہے. آمین. اور میں ان سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سپورٹ کیا. میری باجی آسمہ کے ساتھ علاج کے لیے پیسے بھجواتے رہے, اپنے قیمتی سرمایے سے نکال کے کسی غریب کے لیے دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا دل بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ نیکی میں شامل نہیں ہوتا, اور وہی ایک فرشتہ صفت انسان ہے جو نیکی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں, چاہے ان کے گھر کے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے وہ کسی سے مانگ کر بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر اپنے پاس نہ بھی ہوں تو کسی سے سوال کر کے, کسی نہ کسی سے مانگ کے اللہ کے راستے پہ وہ تعاون کرتے ہیں, اور وہ بہت بڑے دل والے لوگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں پریشانی میں جب دیکھا تو اس پریشانی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. جتنا پریشان ہم تھے اس سے لاکھ گنا زیادہ وہ خود پریشان تھے اور ساتھ میں تعاون بھی کر رہے تھے. انہی کے دیے ہوئے پیسے سے ہم آسمہ باجی کا علاج کرواتے رہے, ورنہ ہم غریب لوگ کہاں علاج کرا سکتے تھے. ہم نے اپنی حسرت پوری کی, یہ بھی ان کی دعا سے, ان کی محبت سے اور ان کی سپورٹ سے ہم نے اپنے دل کی حسرت پوری کی. لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک کچھ نہیں ہوتا, جب کم ہو جاتی ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ نہیں بچ سکتا کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے, وہ بھی اپنی میعاد پوری کر کے یہاں سے چلے گئے. ہم تو ایک ادنے سے نہایت ہی خطا کار گناہ گار سے بندے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمیں مشکل وقت میں دیکھ کے, حالانکہ کوئی بھی آپ کا اپنا ہو جتنا قریبی ہو جب مشکل وقت میں دیکھتا ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیکن آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ نے اللہ کی عبادت جاری رکھی اور اس میں دعا کرتے رہے ہمارے لیے, میری بہن کے لیے, اور ساتھ میں اپنی محنت کی کمائی میں سے جو دن رات آپ ایک کر کے خون پسینہ جلا کے آپ نے محنت کی اور اس میں سے نکال کے میری باجی آسمہ کے علاج کے لیے بھی آپ تعاون کرتے رہے. میں اس کے لیے بھی بے حد مشکور ہوں, شکر گزار ہوں سب کا. جتنے میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں سب کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوں, ہمیشہ احسان مند رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے التجا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا. یا اللہ جتنا میرے بہن بھائیوں نے سپورٹ کیا تھا, مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا, یا اللہ تو بھی ان کے چہرے ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھنا. یا اللہ جس طرح انہوں نے تیری غریب انسانیت کے بارے میں سوچا, یا اللہ تو ان کا دیا قبول فرمانا. یا اللہ جتنا انہوں نے میری بہن کے لیے, ہم سب کے لیے ہمیشہ دیا ہے, یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا اللہ جتنا انہوں نے غریبوں کے لیے دیا ہے اس سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمانا. ان کے جو بزرگان, نوجوان, بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں, بزرگ فوت ہو چکے ہیں, ہماری مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں, دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں, یا اللہ اس نیکی کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمانا, ان کی آگے کی منازل آسان فرمانا, جنت میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمانا. اور جو ان کے گھر میں پریشان ہیں, تکلیفوں میں ہیں, مصیبتوں میں, یا اللہ اپنی رحمت سے تمام پریشانیاں, تمام مصیبتیں دور فرمانا. یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرمانا. یا اللہ ہماری اس دعا کو, عاجزانہ دعا کو ان سب فرشتہ صفت انسانوں کے حق میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ تو کرم فرمانے والا ہے, میرے مالک کرم فرما. اور جتنا میرے بہن بھائیوں نے سپورٹ کیا ہے ہمارے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ, میں ان کے لیے بے حد مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. اور جہاں تک پہنچا, جس جگہ تک پہنچا, ان کی دعائیں, ہم سب کی دعائیں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین.